اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام احسانات اللہ ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے مربی اور محسن کے لیے، جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ایک سلسلے کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر آیت بآیت آپ تک پہنچائی جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ الفاتح سے، اور فاتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کا تالا کھولنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ تو قرآن بھی کی جو ابتدا ہے قرآن کی، وہ بھی ایک دروازے سے ہوتی ہے جو سورہ فاتح ہے، اور دراصل یہ ایک دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی، کیونکہ ہمارا عقل اور ہماری تعلیم بہت محدود ہے اس وسیع عریض کائنات کے مقابلے میں، اور اللہ نے جو بنائی ہے ہمارا علم بہت کم ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہمیں کس طرح مانگنا ہے، ہمیں ادب سکھایا مانگنے کا، اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہمیں کیا مانگنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں دو حصے ہیں۔ ایک تو الحمدللہ، تمام سچی تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہم جیسے لوگ جو چھوٹے سے قرے میں رہتے ہیں، اب چاہے تھوڑے سے جدید ہو گئے ہوں، سائنس نے تھوڑی ترقی کر لی ہو، اور جو اللہ نے ہمیں ریویل نالج دی ہے اس کی مدد سے ہم اپنے سے دوسری دنیا کے متعلق بھی تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہوں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال پہلے اس کائنات اور اس چھوٹے سے جزیرۃ العرب کے علاوہ کسے پتہ تھا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی کائناتوں پر مشتمل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر اپنے کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس کے تین لازمن فائدے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ آدمی برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اگر ہوگی تو اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ جس کام کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، کیا وہ کام اللہ کے دین کے دائرے کے اندر ہے، اور اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ دوسرے کہ جائز اور نیک کاموں کی ابتدا کرنے سے، یعنی اگر وہ جائز اور نیک کام بھی ہیں اور اگر آپ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے، اس کی تعریف سے، تو لا محالہ آپ کی ذہنیت ٹھیک سمت اختیار کرے گی اور آپ صحیح سوچنا شروع کر دیں گے اور ہمیشہ صحیح نقطے سے آغاز کریں گے۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ کی تائید اور توفیق اسے ملتی ہے۔ اسی طرح شیطان سے، اس کی فساد انگیزیوں سے، فتنوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندے کو متوجہ کرتا ہے تو پھر بندے کی طرف خود بھی متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی بندہ جب اللہ کی توفیق سے توجہ اختیار کرتا ہے اللہ کی جانب، تو پھر اسے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بس اتنی سی نہیں ہے کہ یہ تعریف ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب الف لام لگ جاتا ہے حمد کے ساتھ تو یہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے یا پراپر ایڈجیکٹو ہو جاتا ہے کہ اب تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب کوئی اس کے ساتھ ان تعریفوں میں شریک نہیں ہے، نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ تعریفوں میں شریک ہو، اور نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی تعریفوں میں شریک کرے اللہ۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جہان میں جو چیز بھی ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، یہ کائنات جس طرح بنائی گئی ہے، اور
اس کائنات میں اللہ نے جو رموز رکھے ہیں اور اللہ نے انسان کی پرورش کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں اس کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اس کو مسخر کر دیا ہے اس کے لیے، تو پھر وہ انسان یہ جانتا ہو کہ یہ کسی فرشتے، دیوتا، سیارے، جس کی جیسا کہ پچھلے زمانوں میں اور آج بھی کہیں عبادت ہوتی ہے، اور کوئی انسان، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ ہوں، پرستار ہوں، احسان مند ہوں اور نیاز مند اور خدمت گزار بنے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ پھر رب کا جو لفظ ہے یہ عربی میں 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کی ہوتی ہے مالک اور آقا کی، دوسری مربی یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، کھلانے پلانے والا، خبر گیری رکھنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور تیسری معنی اس کی بنتی ہے کہ حاکم، فرما روا، مدبر، منتظم۔ اب اگر یہاں دیکھیں تو یہ جو تینوں معنی بتائی گئی ہیں، یہ سب کی سب احاطہ کیے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کا جن کے دائرے میں انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے سائے میں بسر کرتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام اللہ کی ذات کے لیے بالکل سزاوار ہیں، اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اب رحمان اور رحیم، رحمان کافی ہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جب وہ سمجھنے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مزید ایک لفظ الرحیم بھی لگا دیا ہے، اور اس لیے کہ جب ہم کسی کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا گورا ہے، تو پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ صرف گورا لفظ کہنے سے اس کی رنگت کا اظہار پورا نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گورا چٹا ہے۔ کوئی شخص قد میں بڑا لمبا ہے اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہوں، اس کا قد بیان کر رہے ہوں، تو پھر ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ لمبا تڑنگا ہے، تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اس کا قد بہت لمبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، یہی لفظ میرے لیے استعمال کرو کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا نہیں ہے۔ اب مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اکیلا مالک، تمام فیصلے وہ کرے گا، اور اگلی پچھلی تمام نسلوں کو، یعنی بنی نوع انسان کی اس دنیا میں آنے سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور سب کا انفرادی حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جب مالک یوم الدین کہتے ہیں تو پھر جو رحمان اور رحیم کہتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ایک تاثر اور بڑھتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ صرف رحمان اور رحیم نہیں بلکہ ایک بہترین عادل اور منصف بھی ہے۔ وہ حقداروں کو حق دے گا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کا لفظ جو ہے وہ بھی 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، پوجا اور پرستش میں، پھر اطاعت اور فرما برداری میں، بندگی اور غلامی میں۔ تینوں معنی بیک وقت یہاں مراد ہیں، کیونکہ پوجا اور پرستش اگر کرنی ہے تو اپنے رب کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے اس کے حکموں کی، تو بھی اپنے رب کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے آپ۔ پھر بندگی اور غلامی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی اپنے رب کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے۔ تینوں مراد یہاں بیک وقت ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ جب ہم عبادت تیری کرتے ہیں، بندگی تیری کرتے ہیں، اطاعت تیری کرتے ہیں، تو پھر مدد وہ بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور مدد میں وہ تمام پہلو آ جاتے ہیں، آپ کی زندگی گزارنا، آپ کی عبادت کے رنگ ڈھنگ، عبادت کے طریقے، بندگی کے طریقے، غلامی کے طریقے، اور پھر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما دے، وہ رستہ جس پر چل کے لوگ بڑے کامیاب ہوئے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر چل کے لوگ کامیاب ہوئے، تیرے انعام کے حقدار ہوئے۔ اب ان میں دیکھیں آپ بڑی بڑی ہستیاں ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا، ہر طرح سے اپنے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کے حکموں کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کیا، تو پھر اللہ نے ان کو بڑی بشارتیں دیں۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان بشارتوں سے، سیرت بھری ہوئی ہے ان بشارتوں سے۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیجئے جنہیں آپ نے دین کا علم عطا کیا، قرآن کا علم عطا کیا، اپنا کلام کی سمجھ عطا کی، فہم عطا کیا، ہمیں ان میں شامل کرنا، اور آپ ان سے راضی ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان میں کرنا جنہوں نے آپ کو ناراض کیا، جیسے کہ اہل یہود، یہ سب سے زیادہ انہی پہ فٹ ہوتی ہے، لیکن ان کی پیروی میں، ان کی نقل کرتے ہوئے جو بھی یہ کرے گا، چاہے وہ یا ایھا الذین آمنوا میں شمار ہوگا، اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے ان پہ نعمتیں کیں، اللہ نے انہیں علم عطا کیا، اللہ نے انہیں فکر عطا کی، اللہ نے انہیں نبی عطا کیے، لیکن انہوں نے ان کے رستے چھوڑے، اللہ کے ہر شکر کی نافرمانی کی اور اس کا ناشکری کی، حکموں کی نافرمانی کی، اللہ کی شریعتوں کو توڑا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ پھر غیر بلدوالین، ان میں سے بھی نہ کرنا اللہ جو اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک تو یہودی نے بھی کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے عیسائیوں کی زیادہ، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ پھر ان میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو مثلث قرار دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تین شریک کار ہیں اس کائنات کو چلانے میں۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس گمراہی میں بھی شامل نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ کرنا، بلکہ اپنے رحم کرم اور فضل عطا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ غور کر کے عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی، جسے اللہ کامیابی کہتے ہیں، فوز العظیم کہتے ہیں، فوز المبین کہتے ہیں، وہ اسی راستے میں چلنے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔